بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش منظر، مصنف مرزا امجد بیگ۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ اب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہو گیا تھا۔ جج نے ملزم کو فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلو کہ جب پولیس کسی کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کیس کے حوالے سے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے، اور چالان کی اسی رپورٹ میں ملزم کا اقراری بیان بھی شامل ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک جبر کے نتیجے میں وجود پاتا ہے۔ پولیس والے جب تشدد کی فضا میں ملزم کو ایک ناکردہ جرم قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ جان کی امان چاہتے ہوئے اقراری بیان پر انگوٹھا یا سخت دستخط ثبت کر دیتا ہے۔ بعد ازاں وہ عدالت کے روبرو اس بیان سے منحرف بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے پولیس کی کسٹڈی میں کیے گئے ملزم کے اقبال جرم کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ صحت جرم سے انکار کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا جا چکا تو میں اپنے موکل کی ضمانت کے لیے دلائل دینے کی غرض سے آگے بڑھا اور جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، میرا موکل سراسر بے قصور ہے۔ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مجرم کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ میں نے کہا، یور آنر، وکیل استغاثہ نے ضمانت رکوانے کی کوششوں کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ملزم نے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اس کی ضمانت قبول کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ وہ بول رہا تھا، جناب عالی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک شریف رکن ہے۔ اس کیس کی وجہ سے اس کی نیک نامی اور شرافت پر بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسی معاشرے کا ایک معتبر شخص اس کی ضمانت دینے کو تیار ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ میرے موکل کی ضمانت پر رہائی عدالت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، ضامن کے معتبر، خوشحال اور مضبوط ہونے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ جس کی ضمانت دے رہا ہے وہ بے گناہ اور بے قصور ہے۔ وکیل استغاثہ نے سلسلہ اعتراضات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم نے ایک خاص پلاننگ کے تحت اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ یہ خطرناک مجرم ہے یور آنر، استغاثہ کہہ رہا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے چیخ سے مشابہ احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے لیے انتہائی موکل الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ آئی آبجیکٹ یور آنر، میں بولا۔ وکیل صاحب، آپ کو وکیل استغاثہ کے کون سے الفاظ پر اعتراض ہے؟ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ جناب عالی، آج اس کیس کی پہلی پیشی ہے، میں نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، لہٰذا جب تک میرے موکل پر عائد کردہ جرم عدالت کی روبرو ثابت نہیں ہو جاتا اس کے لیے خطرناک مجرم کے الفاظ استعمال کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں، میں بولا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو اسے ہدایت کی کہ وہ آئندہ ملزم کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہ کرے جن پر ڈیفنس کو اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے بادل نخواستہ اسبات میں گردن ہلائی اور اپنی مخالفت کو ایک نئے زاویے سے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب عالی، ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ واقعات و شواہد اسے پوری طرح قاتل قرار دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں استغاثہ کے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جن کی شہادت ملزم کا کچا چٹھا سب کھول کر رکھ دے گی، لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اس کیس میں ضمانت کو آگے بڑھانے کے لیے نئی پیشی کی تاریخ دے دے۔ مثلاً استغاثہ کے پاس ایسے کون سے گواہ ہیں جو میرے موکل کا کچا چٹھا کھول کر رکھ سکتے ہیں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تماشا، میں نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا، پھر اپنے موکل کی ضمانت کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا۔ ہمارے بیچ مزید 15 منٹ تک ترش اور تلخ کلمات کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن میں اپنے موکل کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ عدالت نے ملزم عاطف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کرنے کے بعد آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی 15 روز بعد تھی۔ ہم عدالت سے نکلے تو ہاشم نے قدر مایوسی سے کہا، بیگ صاحب، عاطف کی ضمانت تو منظور ہی نہیں ہوئی۔ منصور صاحب کے بھی آج عدالت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت منصور ٹریولز کا مالک اور ملزم کا باس منصور بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ہاشم کی مایوسی پر الفاظ کا مرہم رکھتا، منصور نے یہ فریضہ سنبھالتے ہوئے ہاشم کو سمجھانا شروع کر دیا
کہ قتل کے ملزم کی ضمانت میں کس نوعیت کی دشواریاں حائل ہوتی ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، میں آپ کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ تھینک یو منصور صاحب، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ آپ ماشاءاللہ قانونی معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاشم بھی سمجھنے لگے گا۔ سنا ہے آپ نے، اس نے آپ سے وکالت سیکھنے کا کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں جناب، یہ مذاق میں کیا، کیا کچھ کہتا رہا ہے، میں نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سنجیدہ ہوں بیگ صاحب، آپ میری باتوں کو مذاق نہ سمجھیں، وہ جلدی سے بولا۔ ٹھیک ہے ہاشم صاحب، آپ اس کیس کے دوران میں صرف اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، استادی شاگردی کا فیصلہ بعد میں کیا کریں گے، میں نے ذرا بے تکلفی سے کہا۔ جناب، اس کیس میں آپ کا کردار محض ضمانتی حد تک تو محدود نہیں تھا، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آپ تو ایک طرح سے اس کیس میں عاطف کے سرپرست اعلیٰ ہیں، آپ کا کردار اس کی زندگی میں یہ کیس کھلنے سے پہلے بھی رہا ہے اور اس کیس کے خاتمے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا، میں نے کہا۔ منصور نہایت ہی ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کا مالک تھا۔ میری بات کو اس نے توجہ سے سنا اور میرے خاموش ہونے پر اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کب اس کردار کی ادائیگی سے انکار کیا ہے جناب، میں تو کچھ اور ہی کہنے والا تھا، منصور نے کہا۔ کچھ اور کیا؟ میں نے چونکے ہوئے انداز سے کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ آئندہ پیشی پر میں ملک میں نہیں ہوں گا، مجھے 2-3 دن کے لیے کسی ضروری کام سے تھائی لینڈ جانا ہے، لہٰذا آپ ہی اس کیس کو دیکھ لیجئے گا۔ میری ضمانت والا معاملہ تو ختم ہو چکا، البتہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، البتہ آپ کو اس کیس کے سلسلے میں میرے کسی مالی تعاون کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ میرے صاحبزادے شہزاد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں شہزادی بزنس کو سنبھالتا ہے اور میں نے اسے عاطف کے حوالے سے تمام صورتحال سے آگاہ کر رکھا ہے، منصور نے کہا۔ تھینک یو منصور صاحب، ہاشم نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ منصور مجھ سے ہاتھ ملا کر اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ میرے اور ہاشم کے بیچ 10 منٹ تک مزید بات چیت ہوتی رہی، پھر میں نے اسے کچھ نئی ہدایات کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کچھ ذکر ہو جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے 23 بور کے سائلنسر لگے ریوالور سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مذکورہ آلے قتل سے 2 گولیاں فائر کی گئی تھیں جو براہ راست مقتولہ کے سینے پر لگی تھیں، اور انہی میں سے ایک گولی نے اس کے دل میں گھس کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتولہ کی لاش فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ اسے بیٹھنے کی پوزیشن میں قتل کیا گیا تھا اور اس کی موت بھی چند سیکنڈ میں واقع ہو گئی تھی۔ تاہم دل پر گولی کھانے اور موت کے منہ میں جانے کے درمیان جو قلیل مدت حائل تھی، اسی وقفے میں گردن کے علاوہ اس کا بدن بھی ذرا سا ایک جانب جھک گیا تھا، یعنی وہ نیم دراز ہونے والی حالت میں آ گئی تھی۔ میرے لیے اس قتل کی واردات کا جو پہلو سب سے زیادہ دلچسپی اور توجہ کا حامل تھا وہ یہی تھا کہ اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے بیٹھے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، اور اس کی موت کا الزام اسی کے شوہر یعنی میرے موکل عاطف پر عائد کیا گیا تھا۔ آئندہ پیشی پر جب عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے کسی گواہ کا بیان شروع ہوتا، میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے IO سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے IO کی طرف ایک خاص انداز سے دیکھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اسے وٹنس باکس میں جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ IO نے فوراً جج کے نگاہی احکامات کی تعمیل کی۔ اس کیس کا IO یعنی انویسٹیگیشن آفیسر بشارت بھٹی نامی ایک سب انسپیکٹر تھا۔ IO کی حیثیت بھی ایک استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں بنفس نفیس حاضر رہنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں میری معلومات کے مطابق استغاثہ کی طرف سے 6 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی۔ میں وٹنس باکس کے قریب پہنچا اور انکوائری آفیسر بشارت بھٹی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، IO صاحب، کیا میں آپ کو بھٹی صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے وہ کسل مندی سے بولا۔ بشارت بھٹی کی عمر 35 سے متجاوز تھی۔ وہ بھائی تن و توش کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس کے چہرے سے بیزاری اور کاہلی ٹپکتی تھی اور ظاہری حالت سے بھی وہ سست الوجود نظر آتا تھا۔ اس کا شمار ان لوگوں میں سے کیا جا سکتا تھا جو ہل کر پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا۔ پتہ نہیں وہ محکمہ پولیس میں کیسے سروائیو کر رہا تھا، شاید عاطف جیسے بے گناہوں کو ملزم نامزد کر کے۔
بھٹی صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کتنے بجے اور کس نے دی تھی؟ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ کم و بیش 3 بجے سہ پہر، اس نے جواب دیا۔ اور یہ اطلاع اپنے ہی گھر سے تھانے فون کر کے ملزم نے بقلم خود دی تھی؟ اس نے جواب دیا تھا۔ بقلم خود؟ یعنی آپ کا مطلب ہے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے قلم سے لکھ کر؟ میں نے گہری چوٹ کی۔ جناب، فون پر تو منہ سے ہی بولا جاتا ہے، قلم سے تو کاغذ پر لکھا جاتا ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تو آپ ہی کے فرمان کو دہرایا ہے بھٹی صاحب، میں نے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ ملزم نے قلم سے کاغذ پر لکھ کر ٹیلی فون کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ اب آپ اپنے الفاظ ہی سے پھر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یا پھر شاید آپ کو بقلم خود کا مفہوم اور معنی ہی نہیں معلوم، میں نے کہا۔ وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اس سے گرامر کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، تاہم اس کے دماغ میں اتنا کرنٹ موجود نہیں تھا کہ وہ قواعد کی غلطی کو بھی پکڑ پاتا۔ لہٰذا وہ کھسیانہ سا ہو کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، گویا ملزم ہی نے آپ کو اس آنے کی اطلاع دی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے مختصر سے جواب پر اکتفا کیا۔ اور آپ کی نظر میں ملزم ہی اپنی بیوی کا قاتل ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ واہ واہ، کیا کمال کی نظر پائی ہے۔ اس نظر کے طفیل جس پر بھی آپ کا کرم ہوتا ہوگا، وہ خیر سے اس نظر کرم کی تاب نہ لاتے ہوئے پتہ نہیں بغیر ویزا پاسپورٹ کون کون سے جہان کی سیر کو نکل جاتا ہوگا، میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ بولا۔ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت سہ پہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک 3 بجے ملزم نے اپنے فون سے تھانے میں اس افسوسناک واقعے کی اطلاع دی تھی؟ میں نے کہا۔ تو اس میں آپ کو کیا خرابی نظر آتی ہے وکیل صاحب؟ وہ قدر برہمی کے ساتھ مجھ سے مستفسر ہوا۔ خرابی نہیں، خرابیاں کہیں بھٹی صاحب، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ آپ اپنی بات کی وضاحت فرمائیں گے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ کیوں نہیں؟ آپ کو پتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا جو وقت درج کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ آپ ہی بتا دیں، وہ رکھائی سے بولا۔ لیکچر بازی کا آپ ہی کو زیادہ شوق ہے۔ مجھے تو اور بھی بہت سی بازیوں کا شوق ہے بھٹی صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جن میں شطرنج بازی، نیزہ بازی اور جیت بازی کو باقی ہر بازی پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ جیت بازی کیا ہوتی ہے؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ یہ وہ بازی ہے جس کے اختتام پر جیت انسان کا مقدر بنتی ہے، میں نے کہا، اور وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میں پھر بولا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتولہ کی موت کا وقت 2 بجے بتایا گیا ہے، اور نہ ہی 3 بجے، بلکہ 2 اور 3 بجے سہ پہر کے الفاظ درج ہیں، جن کا واضح مطلب یہ ہے کہ مقتولہ کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کا درست وقت سہ پہر 2:30 بجے کا ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھٹی صاحب؟ میں نے کہا۔ آپ کا بیان بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پوسٹ مارٹم میں اسی طریقے سے وقت کا مارجن سیٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس بحث سے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا۔ یہی کہ، میں بڑی رسان سے کہا، میرے موکل نے آپ کی تھیوری اور فلسفی بلکہ الزام کے مطابق 2:30 بجے سہ پہر اپنی بیوی کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر اپنے فلیٹ میں بیٹھا آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد اسے پولیس اسٹیشن فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی، اور پھر ایک مرتبہ اپنی بیوی کی لاش کے پاس بیٹھ کر پولیس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس دوران میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی جائے وقوع سے فرار ہونے کا خیال نہیں آیا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے بھٹی صاحب؟ میں نے کہا۔ ملزم کا شاطر پن، وہ نفرت آمیز لہجے میں ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہی تو اس کی ہوشیاری اور چالاکی کا کمال ہے کہ نہ صرف یہ جائے وقوع پر جمع بیٹھا رہا، اس نے آلے قتل کو بھی کہیں چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ سائلنسر لگا ریوالور ادھر اپنی بیوی کی لاش کے قریب ہی پھینک دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے موکل کی ہوشیاری، چالاکی اور شاطرانہ پن کا تو آپ نے قصہ بیان کر دیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا آپ کی مستعدی اور پھرتیوں کا بھی جائزہ لے لیا جائے، کیا خیال ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے میرے ہوں کے جواب میں ایک لفظ ادا نہیں کیا، بلکہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں اس کی مخاصمانہ نظر کی پرواہ کیے بغیر مستفسر ہوا۔ بھٹی صاحب،
آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اس وقت 3:25 ہوئے تھے، اس نے کہا۔ صرف 25 منٹ میں؟ یہ ہوئی نا پھرتی والی بات، ورنہ واردات کی اطلاع کے بعد حرکت کے معاملے میں پولیس کی ہر ڈھرامی خاصی مشہور ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے اعتراض کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرے فاضل دوست نے ابھی محکمہ پولیس کی کارکردگی کے لیے جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کسی طور پر بھی مناسب اور جائز نہیں ہیں۔ وکیل صفائی کو اس قسم کے طرز عمل سے روکنے کے لیے سرزنش کی جائے۔ وکیل استغاثہ کا واضح اشارہ الفاظ ہڈ حرامی کی جانب تھا۔ جج نے استغاثہ سے ہڈ حرامی ایسے الفاظ کو خارج کرنے کا حکم دیا۔ میں نے فوراً جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں انتہائی غیر ذمہ دار کے الفاظ ٹانک دیے اور جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو مقتولہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، 100%، اس نے جواب دیا۔ اور آلے قتل یعنی اشاریہ 3.2 کیلیبر کا سائلنسر لگا ریوالور مقتولہ کی لاش کے قریب ہی پڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، وہ بولا۔ آپ کو یقین ہے کہ مقتولہ کو اس ریوالور سے قتل کیا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی تصدیق کرتی ہے، وہ بولا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو بعد کی پیداوار ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ مقتولہ کی لاش صوفے پر پڑی تھی، قریبی سائلنسر لگا ریوالور بھی پڑا نظر آ رہا تھا، جس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ مقتول کو اسی ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ بڑے سادہ سے لہجے میں بولا، یہ مطلب آپ نے اپنی تن آسانی کے لیے اخذ کر لیا تھا، ورنہ اس سلسلے میں چھان بین بھی کی جا سکتی تھی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیسی چھان بین؟ اس نے پوچھا۔ کیا آپ نے آلے قتل پر سے FP لینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی؟ میں نے کہا۔ ہم نے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی، وہ بولا۔ پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ میں نے پوچھا۔ آلے قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے، وہ بولا۔ آپ کے خیال میں میرے موکل نے دستانے وغیرہ پہن کر فائرنگ کی ہوگی؟ میں نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بولا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے کہا۔ مثلاً کیا؟ میں نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ ملزم نے ریوالور پھینکنے سے پہلے اپنے کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے، IO نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ واقعی یہ ناممکنات میں شمار نہیں ہوتا، اور آپ میرے موکل کو تو پہلے ہی چالاک، عیار اور شاطر قرار دے چکے ہیں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، جب کسی ملزم کے FP اس کی شناخت یا اس کے جرم کی وقوع پذیری میں معاون ثابت نہ ہو تو پھر ایک اور بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، میں نے خاص لہجے میں کہا، پھر بھولنے کی اداکاری کے ساتھ اس میں اضافہ کر دیا۔ اس ٹیسٹ کا کوئی بھلا سا نام ہے؟ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، ذہن سے اتر گیا ہے شاید، میں نے کہا۔ پیرافن ٹیسٹ، اس نے ترت بتایا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، یاد آ گیا، اس ٹیسٹ کا یہی نام ہے۔ کیا آپ نے ملزم کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ کرایا تھا؟ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ پیرافن ٹیسٹ ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ٹیسٹ ہے جس کی مدد سے فائرنگ کرنے والے شخص کے ہاتھوں پر بارود کے ذرات کا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔ انکوائری آفیسر نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو نفی میں جنبش دی اور بولا، جی نہیں۔ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جب ملزم آلے قتل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر سکتا ہے تو پھر وہ پولیس کی آمد سے قبل اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو سکتا ہے، وہ بولا۔ اس کا جواب نامعقولیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا، بھٹی صاحب ایک بات سچ سچ بتائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ جی پوچھیں۔ میں نے ابھی تک آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی، وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ یہ تو مہربانی ہے جناب کی۔ کیا مقتولہ کی لاش سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ میں نے زوم آئینے انداز میں کہا۔ یہ کس قسم کا سوال ہے وکیل صاحب؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ سوال نہیں کریں، صرف جواب دیں۔ وہ معاندانہ انداز میں مجھے گھورنے لگا۔ میں نے پھر کہا، ہاں یا نہ؟ بھلا کوئی لاش سے بھی گفتگو کر سکتا ہے؟ اس نے کہا۔ وضاحت نہیں، صرف جواب، میں نے سخت لہجے میں کہا، ہاں یا نہ؟ نہیں، وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مقتولہ کی زبانی آپ کو نہیں پتا چلا تھا کہ ملزم نے اس کے سینے میں 2 گولیاں اتار کر اسے ٹھنڈا کر رکھا ہے؟ جی، اس کا یہی مطلب ہے، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔
پھر ملزم نے آپ کو خود ہی بتا دیا ہوگا کہ اپنی بیوی کا قاتل بقلم خود وہی ہے۔ میں نے آئیو کو مزید چڑھانے کے لیے بقلم خود کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا شکل سے نظر آتا ہے۔ اس نے تو آخری وقت تک اس جرم سے انکار ہی کیا تھا۔ وہ ناپسندیدہ انداز میں ملزم کو گھورتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ نے بھٹی صاحب، آپ نے کس بنا پر میرے موکل کو اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں ایک ایسا عینی شاہد مل گیا تھا کہ جس کی گواہی کے بعد ملزم کے مجرم ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی، آئی او نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ عینی شاہد؟ آپ نے ابھی یہی کہا ہے نا؟ میں نے اچھا خاصا زور دے کر اس کے الفاظ دہرائے۔ جی ہاں، آپ نے جو سنا میں نے وہی کہا ہے، آئی او بولا۔ عینی شاہد یعنی آئی وٹنس کا مطلب تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا نا؟ میں نے کہا۔ بالکل معلوم ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ یعنی آپ معزز عدالت کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گواہ بھی موجود ہے جس نے میرے موکل کو اپنی بیوی کا مرڈر کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بولا۔ کیا معزز عدالت کو اس شخص کا نام بتانا پسند کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام گواہوں کی فہرست میں شامل ہے، آئی او نے کہا۔ پھر تو ابھی اس کا نام ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی اور کھوتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اسے جواب دیتے ہی بنی۔ اس شخص کا نام نور علی ہے، آئی او نے کہا۔ یہ نور علی وہی تو نہیں جو ملزم اور مقتول کے سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہے؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر آئی او کو دیکھا۔ جی ہاں، وہی ہے، اس نے تصدیق کر دی۔ میں نے اپنی جرح کو موقوف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے امتیاز نامی ایک گواہ کو پیش کیا گیا۔ امتیاز بھی منصور ٹریولز ہی میں ملازم تھا اور اس کی حیثیت ایک چپراسی کیسی تھی۔ منصور کی ٹریول ایجنسی میں لگ بھگ 12 افراد کام کرتے تھے۔ امتیاز نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ امتیاز کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے، تاہم بالوں کی اس سفید پوشی کو اس نے خضاب کی مدد سے کور کر رکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے کچھ اس انداز میں جرح کا آغاز کیا۔ امتیاز صاحب، آپ کو منصور ٹریولز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، گواہ نے جواب دیا۔ اور ملزم کب سے وہاں کام کر رہا تھا؟ وکیل نے پوچھا۔ مجھے صحیح اندازہ تو نہیں جناب، لیکن کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھ سے بھی کافی عرصہ پہلے سے اس فرم میں کام کر رہا تھا، گواہ بولا۔ آپ وثوق کے ساتھ اتنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ پچھلے 5 سال میں ملزم کے معاملات آپ کی نظروں کے سامنے تھے؟ وکیل نے کہا۔ گواہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، یہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ آپ کی فرم میں لنچ کا وقفہ کب سے کب تک کیا جاتا ہے؟ وکیل استغاثہ کے اس سوال نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ جرح کے رخ کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور اسی لمحے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے ملزم کے ہمدردوں کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈال کر استغاثہ کا گواہ کیوں نکال لیا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی تشویش یا پریشانی نہیں تھی۔ میرا ہوم ورک اور ہاشم کا فیلڈ ورک مکمل تھا، لہٰذا میں بڑے اطمینان سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نے اپنے وکیل کے سوال کے جواب میں بتایا۔ ہمارے ہاں روزانہ 2 بجے سے 2:30 بجے تک لنچ کا وقفہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائم مقررہ ہے یا آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے؟ وکیل استغاثہ نے کہا۔ ٹائم تو مقررہ ہے وکیل صاحب، تاہم کبھی کبھار 5-10 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، گواہ نے بتایا۔ اتنا تو چلتا ہے۔ کیا ملزم لنچ آفس ہی میں کرتا تھا یا اس مقصد کے لیے باہر جایا کرتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے بے پرواہی سے کہا۔ آفس ہی میں کرتا تھا، گواہ نے کہا۔ کھانا یہ گھر سے لایا کرتا تھا یا بازار سے منگواتا تھا؟ وکیل نے پوچھا۔ بازار سے منگواتا تھا، گواہ بولا۔ کھانا لینے کون جاتا تھا؟ وکیل نے پوچھا۔ میں ہی سب کے لیے کھانا لینے جایا کرتا تھا، امتیاز نے کہا۔ کیا وقوع کے روز بھی ملزم نے آپ سے لنچ منگوایا تھا؟ گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کھانا کھانے کا موڈ تھا، وکیل نے کہا۔ جی ہاں، جبھی تو اس نے منگوایا تھا، گواہ نے کہا۔ منگوایا تھا تو پھر کھایا کیوں نہیں؟ وکیل نے پوچھا۔ اس بارے میں تو آپ اسی سے سوال کریں، گواہ بڑی سادگی سے بولا۔ جب تک آپ کھانا لے کر واپس دفتر پہنچے تو کیا ملزم اپنی سیٹ پر موجود تھا؟ وکیل نے پوچھا۔ جی نہیں، گواہ نے کہا۔
تم کتنے بجے واپس آئے تھے؟ وکیل نے پوچھا۔ اس روز مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ میں عموماً 1:45 بجے کھانا لینے کے لیے دفتر سے نکل جاتا ہوں اور 2 بجے واپس بھی آ جاتا ہوں، لیکن وقوع کے روز میری واپسی 2:10 پر ہوئی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ 2:10 پر جب تم واپس آئے تو ملزم دفتر میں موجود نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں یہ کہاں غائب تھا؟ وکیل نے پوچھا۔ میں جب دفتر واپس آیا تو ملزم کو موجود نہ پا کر میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر باہر نکلا ہے۔ گواہ امتیاز نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت پیش کر دی۔ لیکن پھر اگلے روز پتا چلا کہ اسے اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ وکیل استغاثہ نے غیر مطمئن نظر سے جج کو دیکھتے ہوئے سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ استغاثہ کے گواہ امتیاز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بیان دیا تھا اور اس کے بیان پر وکیل استغاثہ نے جس قسم کی جرح کی تھی اس کا ایک خاص زاویہ تھا اور میں اس زاویے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ محض عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزم نے وقوع کے روز نہایت ہی عمدہ پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کچھ اس انداز میں قتل کرنا چاہتا تھا کہ سب کچھ انتہائی فطری نظر آئے اور کسی کو بھی اس کی ذات پر شک نہ ہو۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جرح کا آغاز کیا۔ امتیاز صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ کو منصور ٹریولز میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا ہے، وہ اس بات میں سر گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ 5 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں کسی انسان کو سمجھنے اور پرکھنے کے ہزاروں مواقع ملتے ہیں، اور پھر چونکہ ملزم آپ سے پہلے اس فرم میں کام کر رہا تھا لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ کے پاس اسٹاف کا تجربہ بھی موجود تھا، یعنی فرم میں کام کرنے والے لوگ بھی آپ کو ملزم کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے تھے اور انہوں نے بتایا بھی ہوگا اور آپ نے پوچھا بھی ہوگا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملزم کی ذات، شخصیت، رویے اور کردار سے اچھی طرح واقف ہوں گے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل، کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کو ذاتی طور پر ملزم سے کسی قسم کی کوئی شکایت تو نہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی بالکل نہیں، وہ بولا۔ اسٹاف کے دیگر افراد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے یہ پوچھا کہ ملزم کا آفس میں کام کرنے والے دیگر افراد کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ میں نے کہا۔ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے جواب دیا۔ سابق ریکارڈ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، میں نے جرح میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ پچھلے 5 سال پر آپ نگاہ دوڑائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس دوران میں ملزم کا اسٹاف کے کسی شخص سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ گویا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ملزم ایک صلح جو، امن پسند اور باکردار شخص ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ماننے والی بات تو ماننا ہی پڑے گی نا۔ امتیاز صاحب، آپ روزانہ کتنے بجے اسٹاف کے لوگوں کا لنچ لینے جاتے ہیں اور کتنے بجے واپس آتے ہیں؟ یہ ایشو نہیں ہے، میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وقوع کے روز آپ کی واپسی میں 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لنچ لے کر واپس آئے تو ملزم اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں یہی بتایا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی یہی بتایا ہے، اور میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا۔ اگر اس وقت ملزم آفس میں موجود ہوتا تو میں ایسی بات کیوں کرتا؟ وہ جلدی سے بولا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کہا امتیاز، لیکن اس کے بعد گڑبڑ شروع ہوتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسی گڑبڑ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ایسی گڑبڑ کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، ملزم کو آفس میں موجود نہ پا کر آپ نے سب سے اس کے بارے میں پوچھا مگر ایک شخص کو نظر انداز کر دیا۔ آخر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کس شخص کو نظر انداز کیا ہے؟ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ باری صاحب کو۔ میں حامد باری کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ وہ، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے باری صاحب سے نہیں پوچھا تھا، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے تیز آواز میں سوال کیا۔ باری صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے، اس نے کہا۔ موجود نہیں تھے؟ کیا مطلب؟ کیا وہ اس روز آفس نہیں آئے تھے؟ میں نے اسے گھورا۔ جی وہ آفس تو آئے تھے مگر لنچ پر موجود نہیں تھے۔ باری صاحب لنچ نہیں کرتے،
اس نے بتایا، باری صاحب لنچ نہیں کرتے؟ وہ اگر لنچ پر موجود نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ میں نے اسی کے الفاظ دہرائے اور پوچھا۔ وہ نماز پڑھنے آفس سے باہر گئے ہوئے تھے، گواہ نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے ساتھ والی بلڈنگ کے میزدائن فلور پر باقاعدہ باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ باری صاحب لنچ نہیں کرتے، لہٰذا وہ لنچ ٹائم والا 1 گھنٹہ اسی مسجد میں گزارتے ہیں۔ اس دوران میں وہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، گواہ نے کہا۔ اس نے اپنے جواب میں لفظ مسجد کا استعمال کیا تھا۔ اس سے گواہ کی مراد کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، وہ پڑوسی بلڈنگ کے اسی میزدائن فلور کا ذکر کر رہا تھا جہاں نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ مختص کر دی گئی تھی۔ کمرشل علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، آفس میں کام کرنے والے درجنوں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کی سہولت کے لیے کسی بلڈنگ میں کوئی خاص جگہ نماز کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے جہاں باقاعدہ جماعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے حامد باری صاحب ایک نمازی اور پرہیزگار شخص ہیں، میں نے استغاثہ کے گواہ امتیاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ جیسے انتہائی خطرناک گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے اور آفس کے اسٹاف کو ان سے کم ہی شکایت رہتی ہوگی۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، باری صاحب اپنے آپ میں مگن رہنے والے ایک نیک انسان ہیں، میں نے کبھی کسی کو ان کی برائی کرتے نہیں دیکھا۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں وکیل صاحب۔ وہ تیز تعجب خیز نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو بھی حامد باری سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ میں نے اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، جی بالکل، مجھے باری صاحب سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، وہ بولا۔ میں نے پچھلے چند منٹ میں استغاثہ کے گواہ امتیاز کے ساتھ سوال و جواب کرتے ہوئے حامد باری کے کردار اور شخصیت کو عدالت کی نظر میں اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور مجھے اپنے اس مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ کو تو باری صاحب سے کوئی شکایت نہیں، مگر باری صاحب کو آپ سے سخت شکایت ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ باری صاحب کو بھلا مجھ سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ آپ نے اسے نہیں کیا، مگر مجھ سے ایسا ذکر کیا ہے، میں نے اپنے لہجے کی معنی خیزی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ جھرجھراتی ہوئی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے اپنے ڈرامے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، باری صاحب کو آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ نے انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سخت الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ میں بھلا انہیں کیوں نظر انداز کروں گا؟ انہوں نے مجھ سے تو کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں کی۔ اگر وہ اس وقت یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسی شکایت کیوں کی، گواہ نے کہا۔ وہ اس وقت یہاں موجود ہے امتیاز صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، لیکن عدالت کے کمرے کے اندر نہیں بلکہ باہر کوریڈور میں۔ میں نے انہیں اس کیس میں ایک اہم گواہی کے لیے یہاں پر بلایا ہے، لیکن افسوس کہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، میں نے کہا۔ جب وہ یہاں موجود ہیں تو پھر میری ان سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ امتیاز نے کہا۔ اس لیے کہ آپ کی گواہی مکمل ہونے کے بعد آپ عدالت کے کمرے سے باہر چلے جائیں گے اور اگلے ہی لمحے باری صاحب گواہی دینے کے لیے اندر آ جائیں گے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ عدالت کے اندر ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کر سکیں گے، اور باہر جب آپ لوگوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع ملے گا تو اس وقت تک بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب تک میں اپنا مقصد بھی حاصل کر چکا ہوں گا، میں نے کہا۔ میری کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا وکیل صاحب، وہ ضد ہوتے ہوئے بولا۔ ابھی تک تو آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے کب اور کہاں باری صاحب کو نظر انداز کیا ہے، وہ بولا۔ کمال ہے، یہ چھوٹی سی بھی بات آپ کو میں بتاؤں، میں نے مصنوعی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ لنچ لے کر لوٹے، ملزم آفس میں موجود نہیں تھا۔ آپ نے سب سے ملزم کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا، لیکن نہیں پوچھا تو صرف حامد باری سے۔ آپ نے انہیں نظر انداز کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا۔ جناب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں لنچ لے کر واپس آیا تو باری صاحب آفس میں موجود نہیں تھے، وہ لنچ کے وقفے کے دوران میں ظہر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی وضاحت پر توجہ نہیں دی، اس لیے توجہ نہیں دی کہ میں جانتا تھا کہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہا۔ میں نے تو یہ سارا ڈرامہ ایک خاص مقصد کے تحت رچایا تھا، لہٰذا میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، حالانکہ میں آواز بلند بول رہا تھا۔ حالانکہ اگر آپ باری صاحب سے بھی ملزم کے غیاب کے بارے میں پوچھ لیتے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ تو کیا باری صاحب کو پتا تھا کہ ملزم اپنے گھر گیا ہے؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم باری صاحب کو سب کچھ بتا کر گیا تھا؟ جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔
میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب عالی، حامد باری اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے انہیں صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اندر بلانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میں حامد بھائی کو اندر بلانے سے پہلے ملزم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ صفائی کے گواہ حامد باری کو یہاں بلانے کا جواز واضح ہو سکے۔ اور میں نے استغاثہ کے گواہ امتیاز کی طرف دیکھا اور اضافہ کیا، اور امتیاز صاحب کی تشنگی بھی باقی نہ رہے۔ اگلے ہی لمحے جج نے مجھے ملزم سے جرا کی اجازت دے دی۔ میں ایکیوزڈ باکس ملزموں والے کٹہرے کے پاس آ گیا اور ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے روز آپ دوپہر 2 اور 3 کے درمیان اپنے آفس میں موجود نہیں تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اور یہ کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ ٹھیک 3 بجے اپنے گھر میں موجود تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی یہ بھی درست ہے، وہ بولا۔ کیا وقوع کے روز 3 بجے آپ کا اپنے گھر میں موجود ہونا کسی خاص پروگرام کا حصہ تھا؟ میں نے اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ محض ایک اتفاق تھا، وہ بولا۔ کیسا اتفاق؟ میں نے پوچھا۔ دراصل مجھے پلازا کے علاقے میں ایک شخص سے ملنا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس شخص سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اس وقت مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، لہٰذا میں کھانا کھانے اپنے گھر چلا گیا، اس نے کہا۔ اور گھر پہنچ کر آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ اپنی بیوی ہما کو مردہ حالت میں دیکھا۔ عاطف کی آواز رند گئی۔ بہت خوب، وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ملزم کو کسی شخص سے ملاقات کرنے پلازا کے علاقے میں جانا تھا اور وہ اپنے بیان کے مطابق پلازا گیا بھی، مگر اس مذکورہ شخص سے ملاقات نہ ہو سکی، لہٰذا وہ کھانا کھانے اپنے گھر چلا گیا، وکیل استغاثہ نے کہا۔ تو اس میں ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے میرے فاضل دوست؟ میں نے ترکی بترکی پوچھ لیا۔ حیرانی اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ ملزم کا کسی شخص سے ملاقات کے لیے جانا طے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے آفس کے چپراسی سے لنچ منگوایا اور خود غائب ہو گیا، وکیل استغاثہ نے کہا۔ ہاں تو میں سمجھا نہیں، آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے وکیل استغاثہ کو گھور کر دیکھا۔ سیدھی سی بات ہے میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جب کسی شخص کو لنچ کے اوقات میں آفس سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے لنچ نہیں منگوایا کرتا، اور اپنے موکل کی تو پلازا کے علاقے میں کسی شخص سے ملاقات طے تھی اور وہ ملاقات ہو بھی نہیں سکی، تو پھر سے سیدھا آفس واپس آ جانا چاہیے تھا۔ گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وکیل استغاثہ نے کہا۔ گھر جانے کی ضرورت کی ملزم نے وضاحت کر دی ہے، میں نے متحمل انداز میں کہا۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس میں ملزم کا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال میں نے کہا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ ملزم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، وقوع کے روز دوپہر میں آپ کی کس شخص سے ملاقات طے تھی؟ میں نے کہا، امجد حسین سے۔ امجد حسین ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اور پلازا کے علاقے میں اس کی اسٹیٹ ایجنسی ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کس سلسلے میں امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ سے ملاقات کرنے والے تھے؟ میں نے پوچھا۔ دراصل ہم جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں وہاں بھانت بھانت کے لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں، وہ معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بلڈنگ کا ماحول فیملی والوں کے لیے مناسب نہیں رہا، ہم گھر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اسی سلسلے میں امجد حسین سے میری بات چل رہی تھی، وہ مجھے ایک اچھا فلیٹ دکھانے والا تھا، عاطف نے کہا۔ لیکن وقوع کے روز امجد حسین سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا۔ جی ہاں، جب میں امجد حسین کی ایجنسی پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ کسی پارٹی کو کوئی فلیٹ دکھانے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے وہی ایجنسی میں بیٹھ کر 5-10 منٹ ان کا انتظار کیا، لیکن جب ان کی واپسی کی کوئی امید نظر نہ آئی تو میں ایجنسی سے یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بعد میں کسی وقت امجد حسین سے ملاقات کر لوں گا، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اور جب آپ ایجنسی سے باہر نکلے تو آپ کو بھوک نے ستایا، میں نے جرا کے سلسلے کو لپیٹتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے گھر کا رخ کر لیا؟ جی ہاں، میں کھانا کھانے اپنے گھر آ گیا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے استغاثہ کی تکلیف دور کرنے کی غرض سے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنے موکل سے پوچھا، ایک بات کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ میں نے ٹھہر ٹھہر کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، جب آپ کی وقوع کے روز امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ سے ملاقات طے تھی اور یہ ملاقات آپ نے لنچ کے وقفے میں ہی کرنا تھی،
تو پھر آپ نے امتیاز سے اپنے لیے لنچ کیوں منگوایا تھا؟ میں نے کہا بات یہ ہے جناب کہ لنچ تو میں روزانہ ہی منگوایا کرتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ انسان نہایت ہی پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ جو کام کرتا چلا آ رہا ہو وہ اس کی پختہ عادت یا فطرت ثانی بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امجد حسین سے میری ملاقات طے تھی اور مجھے آفس سے باہر ہی کہیں لنچ کرنا تھا، لیکن معمول کے مطابق جب میرا چپراسی امتیاز لنچ کا پوچھنے کے لیے آیا تو میں نے روزمرہ کی عادت کے مطابق اس سے لنچ لانے کا کہہ دیا، لیکن چند منٹ بعد مجھے یاد آیا تو میں حامد باری کو اپنے جانے کا بتا کر آفس سے نکل آیا تھا۔ ملزم عاطف نے کہا حامد باری کو آپ نے کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے باری صاحب سے کہا تھا کہ مجھے ایک شخص سے ضروری میٹنگ کے لیے پلازا تک جانا ہے، میرا لنچ آ جائے تو وہ کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ ملزم عاطف نے کہا پھر اس پر باری صاحب نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا بھائی اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو، اگر لنچ آ رہا ہے تو آنے دیں، جس کی قسمت میں وہ رزق لکھا ہوگا وہ کھا لے گا، آپ جائیں جہاں جانا ہے۔ پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہی آفس سے نکلے تھے۔ بھائی صاحب نماز ادا کرنے کے لیے دوسری بلڈنگ کی طرف چل دیے اور میں اپنی بائک پر بیٹھ کر پلازا کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملزم نے بتایا حامد بھائی صاحب تو اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں، وہ اپنے بیان اور گواہی سے آپ کی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کیا پراپرٹی ایجنٹ امجد حسین اس بات کی گواہی دے گا کہ وقوع کے روز 2 اور 3 بجے کے درمیان آپ کی اور اس کی ملاقات طے تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں وہ ضرور یہ گواہی دے گا، عاطف نے کہا۔ میں نے روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے بعد آج کی کارروائی کے لیے بس اتنا وقت بچا تھا کہ حامد باری کی گواہی ہو سکے، اور یہ گواہی سراسر میرے موکل کی حمایت میں جاتی تھی۔ حامد باری ایک سنجیدہ اور معقول شخص تھا، اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا فرض پورا کر دیا۔ آئندہ پیشی پر 3 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا، جن میں سے 2 استغاثہ کے اور ایک صفائی کا وکیل تھا۔ میں سب کا احوال ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امجد حسین پراپرٹی ایجنٹ کی گواہی، جس سے میرے موکل کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ وکیل استغاثہ نے امجد حسین سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن اس سے حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ امجد حسین اور حامد باری کی گواہیوں نے ملزم عاطف کی ذات کو کافی حد تک معتبر بنا دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ابھی مجھے اور زور لگانا تھا، اور یہ زور میں ہاشم انور کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں لگانے والا تھا۔ ہاشم انور نے ملزم کے لیے ایک سچے اور کھرے دوست کا کردار ادا کیا۔ میں نے ہاشم کے ذمہ جو بھی کام لگایا، اس نے چراغی جن کی کے مانند میرے ہر حکم کی تعمیل کی۔ اسے وکیل بننے کا شوق تھا، اس میں ایک جاسوس، ایک سیکرٹ ایجنٹ کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ استغاثہ کی جانب سے مقتولہ ہما کی ماں رئیسہ بیگم گواہی کے لیے پیش ہوئی۔ رئیسہ بیگم کو روز اول ہی سے ملزم عاطف سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ ہما کی شادی اپنی آپا نفیسہ بیگم کے بیٹے نوید صدیقی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کام ہما اور اس کے باپ خاور حمید کی ضد کے باعث نہیں ہو سکا تھا۔ رئیسہ بیگم کو اپنی شکست کا گہرا ملال تھا، لہذا اس نے ملزم کے خلاف منہ بھر کر زہر اگلا۔ اس کے بیان کے الفاظ کے آگ کے گولوں کی مانند تھے، تاہم اس کے اندر کام کی بات کوئی نہیں تھی، لہذا میں نے مختصر سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ رئیسہ بیگم کے بعد استغاثہ کے سب سے اہم گواہ نور علی کی حیثیت عینی شاہد کی تھی، اور استغاثہ اس گواہ پر بہت زیادہ انحصار کر رہا تھا۔ جب میں عاطف کی ضمانت کے لیے زور مار رہا تھا تو وکیل استغاثہ نے اس عینی شاہد کا بطور خاص ذکر کیا تھا۔ بعد ازاں انکوائری آفیسر نے بھی اس عینی شاہد پر بہت زور دیا تھا۔ نور علی کی عمر 30 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ اپنے نام کے بالعکس توے کی مانند سیاہ رنگت کا مالک تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ اس کی آنکھوں کے اندر ایک مستقل نوعیت کی ہلکی سی سرخی بھی پائی جاتی تھی۔ کالے رنگ پر سرخ آنکھیں ایک خوفناک تاثر پیدا کرتی تھیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ پر مختصر سی جرح کی، پھر میں نے جج کی اجازت حاصل کر کے اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے ہاشم انور کو جن افراد کے بارے میں خاص نوعیت کی معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، ان میں ایک شخص یہ نور علی بھی تھا۔ نور علی صاحب، کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک ریکروٹنگ ایجنٹ کے پاس کام کرتے ہیں جس کا نام نوشاد عادل ہے؟ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کی معلومات درست ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ نوشاد عادل کا آفس ٹاور کے علاقے میں ہے، اور وہ روزگار کے سلسلے میں لوگوں کو مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھجوانے کا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
نور علی صاحب، میں نے بڑے دھیمے انداز میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشاد عادل آپ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 2000 روپے، اس نے جواب دیا۔ گویا آپ کی آمدنی 2000 روپے ماہانہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میری آمدنی 2500 تک پہنچ جاتی ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کوئی آپ کے کام میں اوپری کی کمائی بھی ہے؟ آپ 500-600 تنخواہ کے علاوہ بھی کما لیتے ہیں؟ میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ آپ اسے اوپر کی کمائی نہیں کہہ سکتے، یہ کمیشن کا معاملہ ہے۔ عادل صاحب بعض کیسوں پر مجھے کمیشن دیتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ہم اوپر کی آمدنی کو کمیشن کا نام دے لیتے ہیں، میں نے مصالحت آمیز انداز میں کہا۔ گویا آپ ایک ماہ میں لگ بھگ 2500 روپے کما لیتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ آمدنی ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا۔ 100-200 اوپر بھی ہو جاتے ہیں، وہ سادگی سے بولا۔ میں زیر سماعت کیس کے موضوع کی مناسبت سے انتہائی غیر متعلقہ سوالات کر رہا تھا، اور یہ بات گواہ کو ذہنی طور پر الجھا بھی رہی تھی، تاہم اس نے یا وکیل استغاثت سے کوئی سوال یا اعتراض نہیں کیا۔ نور علی صاحب، میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کی ماہانہ آمدنی زیادہ سے زیادہ 3000 ہوگی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس سے زیادہ تو ممکن ہی نہیں۔ آپ کی فیملی میں کل کتنے افراد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 4، 2 ہم میاں بیوی اور 2 بچے، اس نے جواب دیا۔ آپ اپنی فیملی کے واحد کفیل ہیں یا کوئی اور بھی معاشی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں جناب، ہمارا کوئی مددگار نہیں، میں ہی اول آخر اپنے گھر کو چلاتا ہوں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں کیا وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، 2-2500 کمانے والا انسان کراچی میں اپنا فلیٹ بھلا کیسے خرید سکتا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ گویا آپ کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ نور علی صاحب، میں نے سوالات کے زاویے کو اچانک تبدیل کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کیس میں استغاثہ کی جانب سے عینی شاہد ہیں؟ جی ہاں، معلوم ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ عینی شاہد یا آئی وٹنس کے معنی آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں، اس نے ایک بار پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ نور علی صاحب، میں نے اپنے لہجے میں تیزی لاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہما کی موت 17 اگست دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اس کے سینے میں 2 گولیاں اتاری گئی تھیں، جو 30 بور کے بے آواز ریوالور سے چلائی گئی تھیں، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ واقعات کے مطابق اس کی لاش ڈرائنگ روم میں ایک صوفے کے اوپر پڑی ملی تھی۔ 17 اگست، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 17 اگست کو سرکاری یا پرائیویٹ چھٹی کا دن نہیں تھا، اور آپ اس کیس کے عینی شاہد ہیں، یعنی آپ نے مقتولہ کا قتل اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 2 اور 3 بجے کے درمیان جائے وقوع پر موجود تھے؟ میں نے کہا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس دن آپ اپنی نوکری پر نہیں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس روز صبح سے میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے چھٹی کر لی تھی، اس نے جواب دیا۔ بہت اچھی بات ہے، طبیعت خراب ہو تو چھٹی کر بھی لینا چاہیے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ یعنی ہما کا قتل ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ تھوڑا رک کر بولا۔ مقتولہ کی لاش ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر پڑی ملی تھی۔ آپ مقتولہ کے ڈرائنگ روم میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ یہ نہ بھولے کہ آپ اس کیس کے عینی شاہد ہیں، میں نے کہا۔ میں در حقیقت مقتولہ کے ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، وہ بات کو نبھاتے ہوئے بولا۔ میں نے واردات کا منظر دروازے میں سے دیکھا تھا۔ دروازے میں سے؟ ذرا وضاحت کریں گے نور علی صاحب؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے۔ اس وقت لائٹ گئی ہوئی تھی، اس لیے میں فلیٹ کے داخلی دروازے کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس مقام سے مقتولہ کے ڈرائنگ روم کا ایک حصہ نظر آتا ہے، اور وہ صوفہ جس پر مقتولہ کی لاش پائی گئی وہ بھی دکھائی دیتا ہے، اس نے کہا۔ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے جب مقتولہ کے فلیٹ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو، میں نے کہا۔ آپ دونوں کے فلیٹ آمنے سامنے ضرور ہیں، لیکن دروازہ بند ہونے کی صورت میں آپ اپنے فلیٹ کے سامنے والے فلیٹ کے اندر کیسے جھانک سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پہلے مقتولہ کے فلیٹ کا دروازہ بند ہی تھا۔ لگ بھگ 2:30 بجے ملزم اپنے گھر آیا تو میں نے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا۔ ملزم اپنے فلیٹ میں داخل ہو گیا، لیکن دروازہ مکمل طور پر بند کرنا بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ان میاں بیوی کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مقتولہ مجھے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔
ملزم اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ان دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ملزم نے ریوالور سے 2 گولیاں چلائیں۔ اگرچہ اس سے فائرنگ کی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے مقتولہ کی ہلکی سی چیخ بھی سنی اور اسے صوفے پر ایک جانب جھکتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور میں نے فوراً اپنا دروازہ بند کر دیا۔ نور علی نے کہا، پھر آپ نے اپنی بیوی کو تو اس واقعے کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میری بیوی اور بچے گاؤں گئے ہوئے ہیں، وہ چالاکی سے بولا۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر آئیں گے، اس وقت میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ نور علی صاحب، گرمیوں کی چھٹیاں 2 ہفتے پہلے ختم ہو چکی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس وقت کراچی کے تمام اسکول کھل چکے ہیں، پھر آپ کے بیوی بچے گاؤں میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ بس جی، انہیں دیر ہو گئی ہے، 1-2 دن میں آنے ہی والے ہیں وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ نور علی صاحب، میری ریسرچ کے مطابق آپ کے بیوی بچے وقوع سے 2-3 دن پہلے ہی گاؤں گئے ہیں، یعنی اس وقت جب چھٹیوں کے بعد اسکول کھل چکے تھے، میں نے کہا۔ اور میں یہ بات ایسی زبانی کلامی نہیں کہہ رہا، بلکہ اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ آپ جھوٹ بول کر اپنی جان نہیں بچا سکتے، میں نے کہا۔ میں اپنی جان کیوں بچاؤں گا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا۔ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں انہیں عدالت میں لے آئیں، وہ بولا۔ وہ ثبوت تو میں بعد میں لے آؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے پہلے آپ اس سے تو نبٹ لیں۔ اس کی گھبراہٹ، پریشانی اور غصہ اس امر کا ثبوت تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ میں نے اسے کون چھری سے ذبح کرتے ہوئے پوچھا، نور علی، آپ نے 2:30 بجے اپنے سامنے والے فلیٹ میں قتل کی ایک واردات ہوتے دیکھی اور دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے؟ کیا پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ فوراً پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دیں؟ میں نے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ میں ڈر گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اس روز صبح سے میری طبیعت بہت خراب تھی۔ اس وقت آپ کیا ڈرے ہوں گے جو میں آپ کو اب ڈرانے والا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ لہجے میں کہا۔ میرے انداز میں ادب و احترام بھی امٹ گیا تھا۔ آپ جس فلیٹ میں رہ رہے ہیں نا، اس کا کرایہ کتنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کرایہ؟ وہ شکستہ آواز میں بولا۔ ہاں، میں نے کرایہ ہی پوچھا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ سولجر بازار کی ایک صاف ستھری عمارت میں شفٹ ہوئے ابھی آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وقوع سے 1-8 ماہ پہلے ہی آپ نے وہاں پر رہائش اختیار کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کھاردر کے ایک تنگ و تاریک گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری معلومات کے مطابق آپ کے موجودہ فلیٹ کا کرایہ 2000 ماہوار ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا۔ تمہاری ماہانہ آمدنی زیادہ سے زیادہ 3000 ہے۔ میں نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورا۔ اس اماؤنٹ میں تم 2000 کرایہ ادا کرنے کے بعد کس طرح اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہو؟ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس فلیٹ کو کرائے پر حاصل کرنے کے لیے 20,000 ایڈوانس بھی دیا گیا ہے، جبکہ تم معزز عدالت کے روبرو تھوڑی دیر پہلے اس حقیقت کا اقرار کر چکے ہو کہ تمہارا کوئی سپورٹر نہیں ہے، تم خود ہی اپنے گھر کو چلاتے ہو۔ وہ 20,000 روپے تمہیں کس نے دیے؟ اور 2,500 روپے کمانے کے بعد تم 2,000 پر کرائے کا فلیٹ کس طرح افورڈ کر رہے ہو؟ اور تم نے وقوع سے اپنی فیملی کو چند روز پہلے کیوں گاؤں روانہ کر دیا تھا؟ تمہارے چہرے پر پسینہ کیوں چمک رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں دہشت کیوں ہلکورے لے رہی ہے؟ تمہاری ٹانگیں کیوں کپ کپا رہی ہیں؟ اور تم دھڑام سے کٹہرے کے فرش پر کیوں گرنے والے ہو؟ میں نے کہا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی۔ ادھر استغاثہ کا سب سے معزز گواہ یعنی اینش گواہ تیورا کر کٹہرے کے فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پچھلی پیشی کے اختتام پر عدالت کے کمرے میں جو حالات پیش آئے تھے ان سے صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ عدالت نے جب نور علی کو پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے اس کی گھسائی منجائی کی تو اس کی زبان کسی برساتی نالے کی مانند رواں ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے گروہ شریک جرم نوید صدیقی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نوید صدیقی ہمام یعنی مقتولہ کا کزن اور امیدوار تھا۔ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نور علی سے کام لیا تھا اور وہی نور علی کا فائنینشل سپورٹر بھی تھا۔ نوید صدیقی کے ایما پر نور علی نے ہما کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ ایک ایسی پیش رفت تھی کہ پیش منظر بن گیا تھا۔ پولیس نے نور علی اور نوید صدیقی کے خلاف نیا چالان تیار کر کے عدالت میں دائر کر دیا اور آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل عاطف کو باعزت بری کر دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔